قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون۔ آپ فرما دے کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہ غیب جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اب ہم تو بس ضد ہے نا اس چیز پہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، کبھی ہم کہتے ہیں آپ نور تھے۔ تو آپ دیکھیں گے آیتیں کھلی اس چیز کی تردید کر رہی ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کہلوایا کہ کہہ دو کہ نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے، یعنی میں خود بھی پیروی کرنے کا پابند ہوں۔ آپ پوچھیں کہ اندر آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہاں سے مراد کیا ہے؟ قرآن جاننے والا اور دین سے دور، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ اس سے انہیں جگائیں جنہیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سوا کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا تاکہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ آپ انہیں نہ ہٹائیں جو صبح شام آپ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کے ذمہ ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب میں ان کے ذمہ کچھ ہے۔ آپ انہیں ہٹائیں، ورنہ آپ اگر آپ انہیں ہٹائیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے بعض کو بعض سے سمایا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہی ہے جن پر اللہ نے ہمیں چھوڑ کر احسان فرمایا تھا کہ اللہ شکر گزاروں کو جاننے والا نہیں۔ جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے تو آپ ان سے فرمائیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر یہ رحمت لکھ لی کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے برے عمل کر کے توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ بڑا عطا پوش اور مہربان ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ جو ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ ہمیں کر کے دکھاؤ، کا میرا یہ کام نہیں ہے، میرا کام وہی پہ خود بھی اتباع کرنا اور لوگوں تک پہنچانا، میں یہاں لوگوں کو اپنی کرامتیں دکھانے نہیں آیا۔ ہم بھی کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ جو کرامتیں دکھاتا ہے، جو سمپل قرآن پڑھتا ہے، سمپل قرآن سکھاتا ہے، جس طرح قرآن اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتایا پہنچاتا ہے، وہ ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، کون اہمیت رکھتا ہے؟ جو کرامات کر کے دکھائے، اولیاء بگاڑ کے، جبے پہن کے دکھائے۔ تو یہ مطلوب نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں سمپل طریقے سے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، نہ کہ آپ چیخیں کہ مائک ٹوٹ جائے، نہ کہ آپ مکے مارے تو ٹیبل ٹوٹ جائے، نہ کہ آپ دھاڑیں۔ یہ تاریخ جو بیٹا آپ کیا ہاتھوں سے کرتے ہیں، شیطان کرواتا ہے۔ یہ جو سارے کام ہے نا، یہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں ایک سمپل میسج کنوے کر دیں۔ اب ایسے بھی دیکھیں چیخ سے کوئی بات کرے تو وہ سمجھ نہیں آتی، بندہ چپ تو کر جاتا ہے، دب جاتا ہے، بعد میں کہتا ہے بھاڑ میں جاتا۔ یہی کرتے ہیں نا، چیخ کے جو استاد پڑھاتا ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ماں باپ زیادہ چیخنا کہتے ہیں، امی کا کام کیا چیختی رہتی ہے، چیخیں، ہمیں پرواہ نہیں۔ آرام سے جو بات کریں الرٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک نرمی کا عنصر بھی موجود ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں، وہی طریقہ اپنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جو انہوں نے اپنی امتوں تک یہ اسلام کو پہنچایا۔ دوسری چیز کیا بتائی گئی کہ قرآن جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے۔ آپ ہی دیکھ لیں کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا آپ کے لیے برابر نہیں۔ پڑھے لکھے کو آپ پسند کرتے ہیں، اگر بیٹی کا رشتہ دینا ہے یا بیٹے کا کرنا ہے یا بہن بھائی کا کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کچھ تو پڑھا لکھا ہو نا، کوئی تو ایجوکیشن ہونا۔ اب چٹے ان پڑھ کو تو میں نہیں دے سکتی، اس کو کیا سمجھ ہوگی۔ اللہ کے نزدیک بھی قرآن پڑھا ہوا اور نہ پڑھا ہوا برابر نہیں ہے۔ اللہ بھی کن کو دوست رکھتا ہے، کن کو پسند کرتا ہے، کن کا ولی ہوتا ہے، جو قرآن سیکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے میں قرآن بار بار کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ اگلی آیت ہے وَأَنذِرْ بِهِ، اس کے ساتھ خبردار کر۔ کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ ہی کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، اور پھر بعد میں اسلاف میں بھی یہی تفسیر چلی آتی ہے کہ اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں، نہ کہ قصیدے سنائیں، حکایات سنائیں اور عجیب عجیب قسم کی باتیں بتائیں جو مافوق الفطرت ہو، جس پہ میں پوری نہ اتر سکوں اور میں کہوں وہ کہاں اور میں کہاں۔ پھر یہی ہوتا ہے نا، اب میں تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 10 سال تک راول ڈیم میں نہیں کھڑی ہو سکتی پانی کے اندر، میرے سے ویسی رات آئے گی تو ویسی ڈر ہوگی، اور آپ 10 منٹ تک ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑی ہو سکتی، 10 سال تک کیسے کوئی کھڑا ہو گیا، اور وہ بھی پانی کے اندر، اور وہ بھی گردن تک ڈوبا ہوا۔ کوئی تک بنتی ہے، جوکے آ کے لگ جاتی، کیڑے آ کے چپٹ جاتے ہیں، پھر میری اتنی کرامت کو میرے پاس بھی نہیں آتے، چلے پانی گلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح کی کہانیاں اور قصیدے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، ان سے بچیں۔ سمپل زندگی ہے جس طرح میرے نبی کی زندگی تھی۔ کون اس سے خبردار ہوگا؟ ان یبشروا الی ربہم، وہ اس سے محفوظ ہو جائے گا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ پھر تیسری چیز اس میں ہم نے دیکھی کہ کفار مکہ نے، سرداران قریش نے کہا یہ تمہارے ان کے جو غریب مسکین اور حقیر، ان کے نظروں میں ذلیل، ہمارے یہاں گالی سمجھا جاتا ہے نا، ذلیل ہوتا ہے جس کا کوئی زور نہ چلتا ہو،
ان کو اپنے پاس سے ہٹا لو. کون تھے؟ حضرت بلال تھے، حضرت عمار تھے، حضرت صہیب تھے. زیادہ غلاموں نے اسلام قبول کیا تھا، غربا نے اسلام قبول کیا تھا. تو کہا ان کو ہٹاؤ تو ہم تمہاری بات سنیں گے. تو بظاہر آتا ہے کہ چلو تھوڑا سائڈ مار، جو بڑا ٹاپ کا بندہ آ رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا نہیں، مجھے یہ پسند نہیں، مجھے وہ پسند ہے جو میرے لیے آ رہا ہے، مجھے وہ نہیں پسند جو تکبر لے کے آ رہا ہے. تو یہاں پہ کہا کہ نہیں، آپ ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کریں گے، یہ میری محبت میں آپ کے پاس آ کے بیٹھے ہیں. اور یہی دیکھیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے. تو کہا اگر آپ ان کی بات مانتے ہیں، ان کو سنا کے ہماری ان کی امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ فرق کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں یہ عمرہ کی زیادہ عزت ہے، امیروں کی زیادہ چاپلوسی ہے، امیروں کے ساتھ زیادہ آپ محبت سے پیش آتے ہیں، تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کے قابل نہیں ہیں. اگر آپ بھی اسی طرح کا فرق کرتے ہیں، کیونکہ یہ کن جگہ کیا جاتا ہے؟ ان جگہ جہاں اپنی گدی سنبھالنی ہے، اپنی چڑھاووں کی خواہش ہوتی ہے. تو میں بڑی تحقیق کرتی ہوں، جاتی بھی رہتی ہوں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے. تو امیروں کے لیے اندر روسٹ پکتے ہیں، مرغے پکتے ہیں، پلاؤ پکتے ہیں، اور غریب مرید ہے نا جو ان کے لیے دال لنگر بڑا بابرکت ہے. اور میں اس پیچھے ایک زیارت کا لنگر دیکھ رہی تھی، سیڑھی اتار کے بیچ میں اترا ہوا تھا، اور بیچ میں سے ڈول بھر بھر کے، جی بڑا بابرکت لنگر ہے، اور وہ پکتا ہی رہتا. اور وہ اتنی بڑی ہانڈی ہے، میرے کمرے سے بڑی ہانڈی ہے. لیکن فرق ہے، امیر بندے وہاں سے نہیں کھائیں گے. مولانا محمد جو ہمارے وحید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ پیش کیا کہ میں ہندوؤں کے تہوار میں گیا، انہوں نے انوائٹ کیا، میں نے بھی لیکچر دیا، شرک کیا ہے. تو میں نے کہا جو گنگا میں سارے نہا رہے ہیں، آپ کبھی نہائے؟ ان کا اتنی گندی جگہ پہ ہم نہائے، کوئی نہیں نہاتا. ادھر ہمارے جیسے لوگ جوڑوں میں جا کے نہاتے ہیں، پانی پا برکت ان سے مینڈک گزر رہے ہوتے ہیں اور پی لیتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ نہیں ہے اسلام میں مطلوب. اگر آپ یہ فرق کرتے ہیں تو کہا آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو نبی کو سنا کے، حالانکہ آپ کے نبی سے تو کبھی یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی، امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایسے لوگوں سے پھر دور ہو جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع فرمایا. اور پھر آپ صحابہ کی دلجوئی کی، کہا کہ جو تمہارے پاس آتے ہیں، میری باتوں کو مانتے ہیں، فقل سلام علیکم، ان کو تم پر سلامتی ہے. اللہ نے اپنے لفظ پہ رحمت لکھ دی ہے. جو کوئی بھی برے عمل کرے گا جہالت کے ساتھ، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اس کے بعد جب کہ اس کی اصلاح کر لے تو وہ غفور الرحیم ہے. تو یہ ساری حضرت صہیب، بلال، عمار، خطیب، یہ جو غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان کی خوشی کے لیے آیتیں اتری، اور وہ آیتیں سن کے خوش ہو. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم آیتیں اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے تاکہ گناہگاروں کی راہ ظاہر ہو جائے. آپ فرماتے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. آپ فرماتے کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا، ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اور رائے یافتہ نہیں رہوں گا. آپ فرماتے کہ میں اپنے رب کی ایک روشن دلیل پر ہوں جو تم نے جھٹلا دی، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. وہ میرے پاس نہیں، حکم اللہ ہی کا، اللہ حق بیان کرتا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب فرما دے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں جنہیں وہ جانتا ہے. جو کچھ باہر اور باہر میں ہے وہ سب اسے ہی معلوم ہے. وہ ہر گرنے والے پتے کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں جو دانا ہے اور جو خشکی اور تر چیز ہے وہ سب ایک بیان کرنے والی کتاب میں ہے. یعنی اگر عذاب کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے کلوایا کہ ان کے اختیار میں ہوتا تو مجرم جو بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ اچھا لے ہم نہیں مانے ہوئے، کیا کر لو گی، کرو، تو میں کر لیتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پہ قدرت نہیں رکھتے تھے، وہ بھی وحی کا انتظار ہی کیا کرتے تھے. غیب کی کنجیوں کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اسی کے پاس سارے غیب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں پانچ ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر آپ نے ان اللہ عنده علم الساعۃ سورۃ لقمان کی آیت پڑھنے کے سنائی، یعنی اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ رحموں میں کیا ہے. کسی کو خبر نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کہاں فوت ہوگا. یقیناً اللہ خوب جاننے والا اور اچھی طرح خبردار ہے. تو بہت سی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیب کی 5 کنجیاں جس کا علم آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. اللہ ہی تمہیں رات میں مار دیتا ہے، جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اسے بھی جانتا ہے. پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی مقررہ مدت تک پوری ہو جائے. پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ تمہیں تمہارے ایک ایک عمل کی خبر دے گا. وہی اپنے بندوں پر غالب اور تم پر نیکوکار فرشتے بھیجتا ہے تاکہ جب تم اس میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کمی نہیں کرتے. پھر وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں. جو ان کا سچا کارساز ہے، دیکھو حکم اللہ ہی کا ہے اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے.
یعنی موت کا جب فرشتہ آئے گا تو ایک گھڑی بھی نہ رکے گا نہ ٹلے گا، سو آپ کے جتنے بھی کام کیوں نہ رہ گئے ہوں وہ نہیں رکتا۔ اور آپ پوچھیں کہ تمہیں سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں کون نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر اللہ ہمیں اس وقت سے اس آفت سے نجات بخشے گا تو ہم ضرور اس کے شکر گزار ہوں گے۔ آپ فرما دیں کہ تمہیں اس آفت سے اور ہر بے چینی سے اللہ نجات دیتا ہے، پھر تم شرک کرتے ہو۔ آپ فرما دیں کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے یا نیچے سے عذاب بھیج دے یا تمہیں گروہ در گروہ کر کے پھڑا دے اور بعض کو بعض کی لڑائی کا ذائقہ چکھا دے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے دیر تک اللہ سے دعائیں مانگی، پھر فرمایا اس وقت میں نے 3 دعائیں مانگی، میری 2 دعائیں قبول ہوئی، ایک نہیں ہوئی۔ میری ایک دعا تھی کہ میری امت ڈوب کر ہلاک نہ ہو، قبول ہوگی۔ دوسری یہ دعا مانگی کہ میری امت قید کے ساتھ ہلاک نہ ہو، قبول ہوگی۔ تیسری دعا یہ میں نے مانگی کہ میری امت آپس میں جنگ نہ کرے، مگر یہ قبول نہیں ہوئی۔ تو یلبسکم شیعہ، گروہ در گروہ، تو بہت سے عذابوں کی شکل ہے۔ اوپر سے آتا ہے، ایسی بے موسمی باتیں بڑھتی ہیں کہ سارے آپ کے اناج اور کھیت جل کے خاک ہو جاتے ہیں۔ آپ کے نیچے سے یعنی سیلاب کی صورت میں آتا ہے، سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ اور اوپر سے مراد ایسے حکامات حاکموں کا مقرر کرنا جو آپ کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، آپ کی زندگی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور آپ کے نیچے آپ کے ماتحت ایسے کارندے، آپ کے ملازم، آپ کی اولاد اتنی بے ہدایتی ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپس میں لڑانا، گھر گھر میں بھی لڑائی ہے، گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر گھر میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اور ملکی سطح پہ بھی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اور امتی سطح پہ بھی۔ سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں، نہیں دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا وہابی۔ مطلب بھائی کیا مسلمان ہونا نعوذ باللہ اتنی چھوٹی چیز ہے، حقیر چیز ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کوئی دم چھلا ضرور لگانا ہے؟ آپ پھر کہ میں مسلمان ہوں، بار بار پوچھیں کہ میں مسلمان ہوں۔ نہیں، کس کے فالوور ہیں؟ اللہ، اس کے نبی کے، پھر کہ اسی کے، اس کے آگے کیوں جاتے ہیں آپ؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں آپ بتانا چاہتے نہیں میں وہابی نہیں ہوں، کیوں کھا جاتے ہیں وہابی؟ نہیں میں تو دیوبندی ہوں، میں تو بریلوی ہوں۔ یہی ہے لڑائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا میری امت کے باقی امتوں کے 72 فرقے، میری امت کے 73 ہوں گے، اس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب میں کہہ سکتی ہوں کہ وہاں اہل حدیث نہیں، آپ کے نہیں، بریلوی نہیں، آپ کے اہل سنت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ میں اور میرے اصحاب۔ تو ڈھونڈیں، ان کی سیرت پڑھیں، دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی ہم نے پڑھ لیا نا یہ جو فرق ہے میری غریبی کا میرے نبی نے کیا۔ میرے نبی نے اپنے لیے کبھی سیٹ نہیں مختص کی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، آپ جس طرف سے آتے تھے ادھر سے جگہ بنی، بیچ میں بیٹھ جاتے تھے۔ میرے نبی کے لیے الگ ڈش نہیں بنی۔ میرے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آؤں تو میرے لیے کھڑے ہو جاؤ اور سلام کرو۔ آپ نے کہا کھڑے کا کام ہے، بیٹھے کو سلام کریں، کم کا کام ہے زیادہ کو۔ ایک آیا مجمع ہے تو میرا کام ہے میں سلام کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہلے کرتے تھے۔ ہاں آپ بیٹھے کوئی گزرا تو پھر وہ آپ کو سلام کرتا تھا۔ یہیں سے آپ فرق دیکھ لیں کہ کیا ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ ویوزی کا بعضکم بعضا یعنی بعض کا سبب، یعنی یہ ساری ہماری لگائے ہوئے پودے ہمارے لیے عذاب کا سبب بن رہے ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ آج ہماری اولادیں ہمیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آ رہی ہیں۔ اگر صحیح دین کی تبلیغ کی ہوتی، صحیح ان کو قرآن و سنت کے مطابق پالا ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کہ وہ آپ کو کس طرح سر پہ بٹھا کے رکھتے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے ان کو دنیا کے سارے علوم دیے، اور جب وہ پڑھ گئے تو انہوں نے ہمیں بلوانا ہی چھوڑ دیا کہ ہماری پینڈو ماں، بیکورڈ ماں، جاہل ماں، بات کرنا بھی نہیں جانتی۔ اور بڑی شوق ہوتا نا ماؤں کو، میرا بچہ نا، وہ بڑے کہتے تھے کلیکٹر لگ جائے، آپ کہتے ہیں یہ لگ جائے، آرمی میں آفیسر ہو جائے۔ یہ نہیں پتا کہ تمہیں کبھی نہیں پھر وہ ملوائے گا، کیونکہ ہم تو سادہ لوگ ہیں نا۔ تو ہمارے لیے ہماری اولادیں پھر عذاب بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے بچوں کو اللہ سے بے نیاز نہ کریں، اللہ سے جوڑیں تاکہ وہ آپ سے ہی جڑ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ۔ اور آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ برحق ہے۔ آپ فرما دیں میں تم پر وکیل نہیں ہوں، ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت ہے، اور ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا جب آپ ایسے لوگ دیکھیں جو ہماری آیتوں میں تکذیب کی غرض سے غور و فکر کر رہی ہے تو آپ ان سے منہ پھیر لیں جب تک وہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائے۔ اور اگر شیطان آپ کو بلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھے۔ ان کا احتیاط کرنے والوں پہ کوئی اثر نہ ہوگا، ہاں ان کی ذمہ نصیحت ہے تاکہ وہ بھی احتیاط برتیں۔ ہم نے پہلے کل بھی کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ خلاف شرع مجالس میں مت بیٹھے، کیونکہ آپ انہی لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ اگر ان پہ اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں تو آپ اس کے شریک ہیں۔
اس لیے بدعتی کاموں میں، خرافات میں، توہمات میں، پھر اس میں ہمارے وہ رسم و رواج جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہیں، کفار و یہود و نصارہ والے، جس میں آپ کی برتھ ڈے بھی آ جاتی ہے، آپ کی اپٹن، آپ کی منگن، آپ کی یہ جو مہندیاں آ جاتی ہیں، ہر وہ کام جیسے لین دین کا معاملہ ہے، بری کا معاملہ ہے، جہیز کا معاملہ ہے، اس میں شریک مت ہوں. ٹھیک ہے، یہ وہ معاملات ہیں جس پہ اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں اور ہم برابر کے ساتھ شریک ہو رہے ہوتے ہیں ان لعنتوں کے کام میں. ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. مجھے ایک جگہ ایک ایسے کام کرنے کا موقع ملا، رشتے کی ہاں ہوگی، دعا شاہ ہو گئی. انہوں نے کہا آپ دعا کرائیں. میں کہا نہیں، اسلام میں منع ہے، مرد ہو تو مرد دعا کرواتے. دعا ہوگی. اچھا جب کیا ہوگا، اس دن برات، اس دن ولیمہ. جب وہ مہندی پہ آئے میں نے کہا مجھے پہلے جانے دیں، مجھے اجازت دیجیے، مجھے بڑے کام ہے. برا کے کہا آپ کام کریں. اب دوسری پارٹی بڑی حیران ہوئی تو میرے ریلیٹیوز نے کہا کہ نہیں، یہ اس سے آگے نہیں پھر بات کرتے. کیوں کریں آپ کے غلط کاموں میں ہم کیوں بیٹھے؟ لینے دینے کے کام ہے، کیا دینا ہے، ساس کو کڑا ڈالنا ہے، بہن نندوں کو انگوٹھیاں ڈالنی ہے، کیوں ڈالنی ہے؟ اگلے کی پتہ نہیں استطاعت بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ خلاف شرع کام آپ ہی کریں. تو خلاف شرع مجلس سے بچنے والے بری ہیں. آپ روک نہیں سکتے، روک تو سکتے ہیں نا، اپنے آپ کو روکیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهِوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ. پھر یہ کہا گیا آپ انہیں چھوڑ دیں جنہیں اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں، انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا. اور آپ اس قرآن سے نصیحت فرماتے رہیے تاکہ تبصلا نفس بما کسبت، کہ کوئی اپنی کمائی کی وجہ سے تباہی میں نہ بچ جائے. ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا. اور اگر وہ پورا فدیہ بھی دے گا نا کہ اللہ مجھ سے لے لیں، وہ سب مجھے پتا نہیں تھا، قبول کر لیں، قبول نہ کیا جائے گا. یہی لوگ اپنی کمائیوں کی وجہ سے ہلاکت میں پھنس گئے ہیں اور ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ کفر کیا کرتے تھے. تو خلاف شرع کاموں سے رکیں اور لوگوں کو بھی روکیں. اگر وہ نہیں رکتے آپ سائٹ ماریں کیونکہ اس کا بڑا سخت عذاب ہے. یہ جو سر اونچا کرنا ہوتا ہے نا جہیز دے کے، اور یہ جو ناک اونچا کرنا ہوتا ہے چلیسویں کرا کے اور برسیاں کروا کے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں زندہ پوچھیا نہیں تو مریاں سو پٹیا، پھر دے کے بھی کھڑکائی. یہ اتنا آپ اس کو کھلا دیتے تو 5-6 سال اور جی لیتا، اس کی صحت اچھی ہو جاتی. اپنے پھل فروٹ جو آپ رکھتے ہیں کلوں پہ، چلیسوں پہ، جمعراتوں پہ اور برسیوں میں، اگر زندگی میں اس کی اتنی اچھی ڈائٹ ہوتی تو تھوڑا بہتر زندگی گزار جاتا، سکھ سے مرتا، خوشی سے مرتا کہ چلو میرے جو ارد گرد تھے مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ بیماریوں سے، بھوک سے مر گیا، اس کے پاس دوائیوں کے بھی پیسے نہیں تھے، آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا اس سے بات کرنے کا، اسے وقت دینے کا. اب وہ مر گیا، اب ناکوچی کرنی ہے برادری میں، اب آپ قرضے لے کے لیے کر رہے ہیں. تو وہاں پہ کھولتا ہوا پانی ہے ایسے لوگوں کے لیے، دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آپ پوچھیں کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع پہنچائے نہ نقصان؟ کیا ہم اپنے ایڑیوں کے بل لٹا دیے جائیں گے جب اللہ ہمیں ہدایت سے فیضیاب فرما چکا ہو، اس کی طرف جسے شیطان نے کسی جگہ بے راہ کر دیا ہو اور وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہو اور اس کے دوست سے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا. آپ فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت ہمیں حکم ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن کر رہیں. اور یہ حکم ہے کہ تم پابندی سے نماز پڑھتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. وہی ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے. اس نے حق کے ساتھ آسمان اور زمین کو پیدا کیا. جس دن وہ اپنے اسے کہہ دے گا یہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا. اس کی سچی بات ہے. اور جب سود پھونک دیا جائے گا تو اسی کی بادشاہت ہوگی. اور وہ ہر چھپی کھلی چیز کو جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا اور خوب خبردار ہے. ہم مانتے ہیں کہ آج بھی بادشاہت اسی کی ہے. اللہ ہی بادشاہ ہے، وہی کارساز ہے. کافر اس دن دیکھیں گے کہ یہ بادشاہت اسی کی ہے. اگر یہاں پہ اس نے عارضی طور پہ کسی کو بادشاہ بنایا بھی ہے تو اس کا بڑا امتحان اور اس کی بڑی پکڑ ہے. تو اللہ ہی بادشاہ ہے اب بھی اور اس وقت بھی. اور آپ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہاں ہے زمین کے متکبر، کہاں ہے زمین کے بادشاہ. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا آپ بتوں کی معبود بناتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے اولاد والدین کو، چھوٹے بڑوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے حکمت ادب اور احترام کو لحاظ رکھنا ہے، ان کی عمر کا، اور سلیقے سے بات کرنی ہے، نہ کہ چڑھ دوڑنا ہے. آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں. اب آپ کو پتا کہ آزر بت تراش تھا، خدا بناتا تھا اور بیچتا تھا. اور حضرت ابراہیم کو کہتا تھا کہ ریڑی پہ رکھ کے لے کے جاؤ اور آواز لگاؤ. اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے آؤ اپنے خدا خرید لو جب تمہیں نہ نفرت کے نہ نقصان دے. پھر ان کو شکایتیں آتی تھیں، پھر ان کو ڈانٹ پڑتی تھی، ان کو مار بھی کھانی پڑتی تھی. اب وہ سوال کر رہے ہیں آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں. بلا شبہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہت دکھلاتے ہیں تاکہ وہ یقین لانے والوں میں سے ہو جائے. پھر جب ان پر رات کی تاریخیں چھا گئی تو وہ تاریخیں دیکھ کر بولے میرا رب یہ ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا. اب یہ نہیں کہ اس کو رب بنا رہے تھے،
وہ ایک حجت تمام کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے اچھا یہ ہوگا رب. پھر کہا چاند کدھر چلا گیا رب؟ پھر چاند دیکھا، کہا یہ رب ہونا چاہیے. جب وہ ڈوب گیا فرمایا اچھا میرا رب مجھے راہ دکھلاتا رہے، نہ دکھلائی تو میں گمراہوں میں شامل ہو چکا. پھر جب آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا فرمایا یہ ہوگا رب کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں نے اپنا رخ اس کی طرف پھیر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، میں موحد ہوں، مشرک نہیں ہوں. یعنی ڈوب جانے والی چیزیں، فنا ہونے جانے والی چیزیں، مر جانے والی ہستیاں، دفنائی جانے والے لوگ وہ میرے معبود نہیں ہو سکتے. وہ کسی چیز کے بھی کارساز نہیں ہو سکتے، وہ کسی چیز میں کا بھی اختیار نہیں رکھ سکتے. اختیار اسی رب العالمین کی طرف ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور جس نے کبھی بھی فنا نہیں ہونا. آپ سے آپ کی قوم نے جھگڑا کیا، فرمایا گیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، مجھے تمہارے بتوں سے کوئی خوف نہیں. ہاں اگر میرا رب ہی میرے ساتھ کچھ چاہے تو اور بات ہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. پھر تم نصیحت کیوں نہیں مانتے ہو کہ ہمارے بتوں سے میں ڈروں حالانکہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے نہیں ڈرتے ہو جس کے اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری. اگر تمہارے پاس علم ہو تو بتاؤ کہ دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت امن کی حقدار ہے. جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان پر ظلم شرک نہیں ملایا، ان کے لیے امن ہے اور وہی رائے یافتہ ہے. یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم پر دی، جس کے ذریعے بلند کرنا چاہتا ہے بلند کر دیتا ہے. یقیناً آپ کا رب بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے. تو بے جان کی عبادت حماقت ہے، جاندار کی بھی حماقت ہے کیونکہ اس کو بنانے والا اوپر بیٹھا ہے اور جس کو بنایا آپ اس کی عبادت کرنے میں لگ گئے، بنانے والے کی عبادت کرنی ہے. اور اسی طرح بے جان سے مرغوب ہونا بھی نادانی ہے. ٹھیک ہے، اصل چیز ہے توحید ہی ویسے نجات. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ ایسی باتیں کرتے ہو ہمارے جو بھگوان ہے یا جو ان کے الہ تھے ان کا آپ پہ عذاب ٹوٹے گا. انہوں نے کہا میں نہیں ڈرتا ہوں. تم اس رب سے نہیں ڈرتے ہو جو حقیقت میں عبادت کے لائق ہے، مجھے ڈرا رہے ہو ان سے جو پتھر کی مورتیاں ہیں. میں نہیں ڈرتا ہوں. یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی کہے بھی تو آپ اس چیز سے نہیں ڈرتے. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب یہ آیت ہوتی تو صحابہ کرام کو بڑا بھاری معلوم ہوا. پوچھا یا رسول اللہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بچا؟ آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم نے اللہ کے نیک بندے لقمان کا قول نہیں سنا، ان الشرک ظلم عظیم، یعنی ہر ایک بندے سے گناہ ظلم ہو جاتا ہے. یہاں سے مراد کیا ہے؟ شرک. اگر آپ شرک سے بچیں، اس میں کسی کی آزمائش نہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور درگزر کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو نعمتوں پہ شکر، تنگی پہ صبر، گناہوں پہ استغفار اور ظلم اور زیادتی کو معاف کرتا رہا پھر آپ خاموش ہو گئے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ایسے لوگ امن اور ہدایت والے ہیں. اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیا، پھر ہر ایک کو ہدایت دی. اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، ان کی اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو اور ہارون کو ہدایت دیا. مخلصوں کو اسی طرح بدلا دیتے اور زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ کو اور الیاس کو، یونس کو، لوط کو بھی ہم نے ہر ایک کو دنیا والوں کو فضیلت دی. اور ان کے بعض باپوں کو، ان کے بعض اولادوں کو اور ان کے بعض بھائیوں کو بھی ہم نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھی راہ پر ڈال دیا. یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ہدایت سے نوازے اور کوئی شرک کرے تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں. انہیں کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت دی اور وہی نبوت کی شکری کریں گے تو ہم اسے ایسی قوم کو سونپ دیں گے جو ان کی ناشکری کرنے والی نہ ہوگی. ان کو اللہ نے ہدایت دی، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں. آپ فرما دیں کہ ہم تبلیغ پر تم سے مزدوری نہیں مانگتے، قرآن تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا جبکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نہیں اتارا. آپ پوچھیں کہ کس نے وہ کتاب اتاری جس سے موسیٰ لے کر آئے تھے جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے. تم اس کو ورقہ کر کے ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا بھی لیتے ہو اور تم کو باتیں سکھائی جن کو تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے. آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ہی نے اتاری ہے، پھر آپ ان کی دل لگی میں بےہودگی کے ساتھ لگے رہنے دیں. اور یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے برکت والی اور آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ آپ اس سے مکہ والوں کو اور ان کے چاروں طرف کے لوگوں کو بیدار فرما دیں. جس کا آخرت پر ایمان ہے وہ اس پر ایمان لے آئے اور وہ لوگ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں سے اللہ کی قدر کا خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی قدر کیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا قدرت کا اندازہ کرنا. تو جو اس کی قدرت ہے، جو اس کی گدی ہے، جو اس کی سیٹ ہے، ہم نے کبھی اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا کہ کس رب نے ہمیں بنایا ہے اور کس کے ہم پیروکار ہیں اور کس کے ہم ماننے والے ہیں.
ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہماری ٹیک میں، ہماری پیٹھ میں وہ خدا کیا ہے، تو ہماری زندگی بدل جائے اور ہم دنیا کی ہر چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا وہی کا دعویٰ کرے، حالانکہ اس پر وہی نہیں آتی ہو، اور یہ کہہ دے کہ جیسا اللہ نے کلام اتارا ایسا میں بھی اتار سکتا ہوں۔ کاش تو دیکھتا جب ظالم موت کی شدتوں میں ہوں گے، فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے کہ وہ اپنی جانیں نکالو، آج کے دن تمہیں رسوائی والے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ پر ناحق جھوٹ بولتے تھے، اس کی نشانیوں سے غرور کرتے تھے۔ بلا شبہ تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آگے جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا وہ اپنے پیچھے چھوڑ آئے۔ ہم تمہارے ساتھ ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم نے گمان رکھا تھا، وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، وہ تمہارے درمیان جو علاقے تھے وہ کٹ چکے، جو کچھ تم گمان کر بیٹھے تھے وہ ناپائیدار ہو گئے۔ تو انسان کا کون سا مال ہے؟ فرمایا جو کچھ بھی تھا پیچھے چھوڑ آئے، جو بھی نعمتیں دولت جدادیں تھی پیچھے چھوڑ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کو فرزند کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پھاڑ دیا، خیرات کر کے آگے کے لیے سیو کر دیا، اس کے علاوہ باقی مال تو تیرے ہاتھ سے نکل گیا اور تو لوگوں کے لیے چھوڑ آیا۔ تو وہ کام کریں کہ جو قیامت کے دن کام آئیں۔ یہ وہ تمام اسباب ہیں جن کو آخرت کے لیے نہیں ہم نے باندھا ہوا، دنیا کے لیے باندھ رکھا ہے۔ میری جداد کے وارث بنیں گے، میرے بازو بنیں گے، میری برادری ہے، میرا خاندان ہے، یہ سارے رشتے آخرت کے دن کٹ جائیں گے۔ دیکھو اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردوں سے پیدا کرنے والا، مردوں کو زندہ سے پیدا کرنے والا۔ تمہارا اللہ پر کیوں اوندے چلتے ہو؟ یہ ہے تمہارا اللہ، پھر کیوں تم اونڈے چلتے ہو؟ وہی صحت کی پھونک اوڑھنے والا ہے، اس نے رات کو سکون کے لیے اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا، غالب جاننے والے کا مقرر کیا ہوا۔ اس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ تم بحر اور باہر کی تاریکیوں میں ان سے راہ معلوم کر لو۔ ہم نے جاننے والوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کر دی۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارا ایک ٹھکانہ اور ایک امانت گاہ ہم نے سمجھداروں کے لیے تفصیل سے آیتیں نازل کی۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے اس سے ہر چیز کی جڑی بوٹیاں اور سبزیاں پیدا کی، جن میں سے ہر ایک پر ایک چڑھا ہوا دانہ پیدا کرتا، کھجور کے گھاگے سے چکے ہوئے خوشے ہوئے انگوروں کے، زیتون کے اور نار کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے باغ میں جب وہ پھلے تو اس کے پھلوں کو دیکھو، بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے۔ یعنی ایک ایک دانے کے اندر رس ڈالنے والی ہستی کون ہے؟ ایک ایک کھجور کے پکنے میں اس کو میٹھا کرنے والی ہستی کون ہے؟ تو کہ جب وہ اسمرا پھل دے اس کے پکنے کو دیکھو، اور ایمان والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ اتنے ان لمیٹڈ باغات، اور ان ان لمیٹڈ باغات میں ان لمیٹڈ درخت، اور ان درختوں پہ ان لمیٹڈ باغ، یعنی پھل گنے نہیں نہ جاتے، اندازے سے اس کا سودا کیا جاتا ہے، پھلوں کو دیکھ کے، اور ایک میکسیمم سودا ہوتا ہے، اس کو آج تک کوئی تول ناپ نہیں سکا۔ پھر اگر آگے ایک مالٹا بھی چھین لے تو اس کی ایک ایک پھائے میں، ایک ایک پھاڑی میں اگر آپ رس دیکھنے لگے، اور آپ انار کو کاٹ لیں اس کے ایک ایک دانے میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، لیکن ہم تو کاٹتے اور کھاتے اور یا پھر منہ بناتے ہیں پی کر۔ تو کبھی دیکھ تو لیا کریں۔ اسی لقمان ہی کہا تھا نا، اپنے مالک کے پاس بیٹھا تھا اور کوئی اسے پھل دیا گیا تو کھانے لگ گیا آرام سے۔ جب مالک نے کھایا اس نے کہا اتنا کڑوا آرام سے کھا رہے ہو، تمہارے چہرے پہ بھی اثرات نہیں۔ اس نے کہا وہ مالک اتنا میٹھا پھل کھلاتا ہے، اگر ایک کڑوا آ گیا تو کیا ہوا؟ تو ایسے تو نہیں کہ لقمان کا ذکر قرآن مجید میں آتا، ہم تو تھو تھو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان مشرکوں نے شیطانوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ انہیں اللہ نے پیدا کیا اور بلا علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی، اور اللہ پاک ہے ان کی باتوں سے بلند ہے، وہ آسمان و زمین کا موجود ہے، اس کی کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اس کے لیے بیوی نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، ہر ایک چیز کا نگران ہے، اسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، انتہائی باریک بین اور خوب خبردار ہے۔ یہاں جو بصائر کی نظر سے اپنے رب کو دیکھ لیتا ہے نا، ہر چیز میں خدا کی قدرت نظر آتی ہے، وہ آخرت میں بھی اپنے رب کو ضرور دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو نہیں آنکھیں دے گا جس سے وہ اپنے رب کو دیکھ سکے گا۔ یہاں آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن اللہ ہر آنکھ کا ادراک کرتا ہے، وہ آنکھوں کے بھید کو اور دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے پاس دلیلیں آ چکی تھی، جس نے وہ دیکھ لی اسے اپنے لیے دیکھ لی، جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے، میں تم پر نگہبان نہیں۔ اسی طرح ہم طرح طرح سے نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ آپ نے کس سے پڑھ لیا، تاکہ ہم انہیں جاننے والوں کے لیے بیان کریں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہترین طریقے سے تبلیغ کر رہے تھے کہ لگتا تھا کہ آپ سے بڑا کوئی اسکالر نہیں۔ امی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو
نبوت کے ساتھ یہ معجزہ دیا تھا کہ جب آپ تبلیغ کرتے تھے تو کافر کہتے تھے نہیں لگتا ہے کہ اس نے چپکے سے کہیں سیکھا ہے کہیں پڑھا ہے، ورنہ اتنا بہترین خطاب ہی کیسے کر سکتا ہے۔ اتبع اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے، جس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، مشرکوں سے اعراض کرے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو شرک نہ کرتے، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، آپ ان پر حاکم نہیں ہیں۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ وَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوٌّ بِغَيْرِ الْعِلْمِ۔ یہاں آپ کی ایک اور آپ کو تہذیب سکھائی جا رہی ہے، مشرکوں کے الہوں کو برا نہ ہو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہیں، ورنہ ہی اللہ کو بلا علم کے دشمنوں کو علم کے دشمن سے گالیاں دینے لگیں گے۔ اس طرح ہم نے قوم کے ان کے عمل خوبصورت بنائے، پھر انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں ان کے عملوں کو خبر دیں گے۔ یعنی اس طرح کی بحث، اس طرح کی تکرار، اس طرح کی نصیحت نہیں ہونی چاہیے جس سے کوئی انسان مشتعل ہو جائے، کیونکہ وہ نہ سمجھ ہے نہ علم ہے، آپ کو بس علم ہے۔ اس کو اس طرح لاجک سے سمجھائیں، اس طرح مائل کریں، قائل کریں کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو اور وہ گھر جا کے سوچے کہ ہاں بات تو بڑی پتے کی، نہ کہ تم تو مشرک ہو، تم تو جاہل ہو، تم تو گہوار ہو، تمہیں تو عقل ہی نہیں، تمہیں تو علم ہی نہیں۔ الفاظ کی سلیکشن کا معاملہ ہے نا، اگر اسی سلیکشن کو آپ بہتر طریقے سے کریں گے تو اگلا بڑے طریقے سے سمجھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ ان کو بتائیں کہ یہ چیز اسلام میں ہے، یہ ہمارے نبی فرماتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو بھی بتا دیں جو ہم نے پڑھا، آپ مان لیں تو آپ ہی کی اس میں بھلائی ہے۔ تو جب آپ اس طرح بات کریں گے تو انسان ضرور سوچے گا اور دیکھے گا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے۔ اور اگر آپ ان سے بحث کریں گے تو مسلمانوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اس کے فرقے کو، اس کے جماعت والے کو، اس کے امیر کو، اس کے امام کو، اس کے لیڈر کو، اس کی قیادت کو، تو پھر بڑا غصہ آتا ہے۔ تو سبب ہم بنتے ہیں نا، اپنی زبانوں سے، کرختگی سے، اپنی بد اخلاقی سے، اپنی مزاجی سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہے، اور اس کا لیبل لگا کے جس کو دل چاہے ذلیل کر دیں، تو پھر وہ آگے سے جب ذلیل کرتا ہے تو پھر بڑا برا لگتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں آپ کو پنچایت میں بیٹھنا پڑے، فیملی میں بیٹھنا پڑے، تمیز سے، ادب کے دائرے میں اچھے الفاظ کو چوز کریں۔ انہوں نے پکی قسمیں کھا کر کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو اس پر ایمان ضرور لائیں گے۔ آپ فرما دیں کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، تمہیں کیا خبر جب وہ نشانی آ جائے گی تو ایمان نہیں لائیں گے، ہم ان کے دل اور آنکھیں پھیر دیں گے، جسے وہ پہلی بار ایمان نہیں لائی، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بہکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یعنی جب مشرکوں نے وحی کا انکار کر دیا تو اب ان کے دل کسی معجزے پہ بھی قائم نہیں رہ سکتے، اور وہ ہر معجزے کو ٹکرا سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے دلوں کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو چکے ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس پورے معجزے آ جائیں گے مگر وہ ایمان لانے والے نہیں، جیسا کہ پہلے لوگوں نے بھی جب انکار کیا تو پھر وہ ایمان نہیں لائے گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔